السلام علیکم مائی فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں 50-50۔ پچھلے 2 ہفتے سے کافی طبیعت خراب ہے، لاسٹ ویک بھی بہت خراب تھی اور ابھی بھی ایسے چل رہی ہے۔ امریکہ میں فلو کا سیزن ہوتا ہے سردیوں میں، موسم جب چینج ہوتا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں ڈکنز ہے، تو مجھے نہیں پتا یہ فلو ہے یا کووڈ ہے۔ کووڈ کے ٹیسٹ کیا تھا، اس پہ تو نیگیٹو آیا تھا، لیکن ابھی دوبارہ نہیں کیا ہے، لیکن سمٹمس سارے کووڈ والے لگ رہے ہیں اینڈ آلموسٹ ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ بیمار ہے یہاں سے۔ آج دوپہر میں 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک جگہ تھی، وہاں گئی تھی۔ وہاں پہ بفے کیا تھا اور بہت مطلب صحیح طرح سے کھایا تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت بیمار تھی اس وقت، لیکن گھر آتے آتے نا مطلب 1 گھنٹے کا سفر بھی نا مجھ سے بالکل بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اور بس گھر آئی ہوں اور بس فوراً میں اپنے روم میں آئی اور بس سو گئی۔ آنکھوں میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ obviously I know the reason کہ اتنا زیادہ موبائل اٹھا کے دیکھنا، اس کی one of the reason is that, so I'm gonna be more careful. so میں اپنا اسکرین ٹائم جو ہے نا وہ بہت ریڈیوس کرنے والی ہوں۔ آج میں نے سوچا تھا کہ میں جاؤں گی اور آپ کو لائٹس وغیرہ بھی دکھاؤں گی۔ میرے گھر کے بہت قریب ہی بہت اچھی سی کرسمس کی لائٹس لگی ہوئی ہیں، اور میں نے بفے کا بھی سوچا تھا میں ویڈیو بناؤں گی، لیکن ایک تو وہاں پہ بہت کراؤڈ تھا، اور سیکنڈلی کہ پرائیویسی ہوتی ہے تو آپ ہر جگہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ راستے کی بھی، کیونکہ میرا راستہ اکثر میری ویڈیوز میں وہی لوکیشن ہوتی ہے، تو میں نے کہا وہ بھی نہیں بناتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے گو پرو لیا تھا 10، لیکن میں اس کو ریٹرن کرنا تھا، ابھی آج بھی نہیں کیا، کل کرنے جاؤں گی، کیونکہ میں 11 لوں گی۔ میں نے پتہ نہیں کیوں 10 لے لیا، سو آئی ول بائی 11۔ اور جو ایک اور آپ لوگوں سے بات وہ شیئر کرنی تھی کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ 20 پاؤنڈ ویٹ لاس چیلنج، وہ میں نے بالکل بھی نہیں کیا۔ 20 پاؤنڈ گین ہی کیا ہوگا، لوز تو کچھ بھی نہیں کیا ہے میں نے۔ بیسٹ کوالٹی کے جو ہے نا وہ انار آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، تو یہ کھا رہی ہوں، اور اورنجز بہت ہی آسم۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو میری فیوریٹ ہیں۔ مجھے اتنے مینگوز نہیں پسند جتنے کہ اورنجز اور انار پومیگرینیٹ پسند ہے، تو یہ ہوگا آج کا میرا ڈنر۔ کچھ آپ سے میں لائف ان امریکہ سے ریلیٹڈ باتیں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، تو چلیں اب روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑے ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو بات کریں گے کہ سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وقت پہ کہیں پہ بھی جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 8 بجے بولے تو آپ 10 بجے پہنچیں، کوئی 10 بجے بولے تو آپ 12 بجے پہنچیں۔ ایسا بہت برا سمجھا جاتا ہے اس سوسائٹی میں، اور وقت کی پابندی ہر کوئی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے اور اگر آپ اپنے ٹائم پہ نہیں جائیں گے تو وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ فرسٹ ٹائم پہ کینسلیشن فیس نہیں لیتے، لیکن سیکنڈ تھرڈ ٹائم پہ پینلٹی لگاتے ہیں اچھی خاصی، یعنی کہ پوری ڈاکٹر اپنی فیس چارج کرتا ہے نو شو کال پہ۔ اور ایک اور بات جو میں اگین بتا رہی ہوں کہ اگین اٹ ڈپینڈس کہ آپ کے فرینڈس کا سرکل کیسا ہے، آپ کن مطلب پڑھے لکھے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا آپ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اگین۔ بٹ ان جنرل چاہے یہاں پہ پڑھے لکھے ہوں یا پڑھے لکھے نہ ہوں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایز اے معاشرہ یہاں پہ سارے لوگ فالو کرتے ہیں، ان میں سے ون آف دا تھنگ از دا ٹائمنگ۔ سو یہ میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی۔ تو اینڈ بی آنیسٹ، یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہیں اور بول دیں کہ ہاں بس سگنل پہ ہوں 10 منٹ میں، اور اس طرح بالکل بھی نہیں۔ جو بھی حقیقت ہو، جو بھی سچویشن ہو، اپ فرنٹ آنیسٹلی آپ بتائیں، جو بھی اس وقت کی سچویشن ہو۔ سو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہاں
آلموسٹ سارے کام آپ کو خود سے کرنے پڑتے ہیں، انلیس کہ آپ فلدی ریچ ہیں یا آپ کے پاس بلیک منی ہے، سو یو کین ڈو اے لاٹ آف ادر تھنگس بائی ہائرنگ پیپل. موسٹلی لوگ جو مائگریٹ ہو کر آتے ہیں وہ اوبیسلی اسٹرگلنگ موڈ میں ہوتے ہیں، تو وہ تو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں میڈس کو، یا بچے اگر ہیں تو نینیز کو، یا ایون چھوٹے موٹے کام کے لیے بھی یہاں پہ جو لیبر ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے، اسپیشلی ٹیکنیکل کام سے ریلیٹڈ کی جو لیبر ہے نا وہ بہت مشکل ہے. جیسے کہ پلمبر ہو گئے، الیکٹریشین ہو گئے، یہ جو روف وغیرہ کو ریپیئر کرتے ہیں وہ ایچ ویک یعنی کہ ہیٹنگ اینڈ کولڈ کے جو یہاں کے سسٹم ہوتے ہیں ان کی کوئی مینٹیننس ریپیئر یا اس طرح کی چیزیں، یہ سب چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں. ایون چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کہ فلٹر چینج کرنا ایئر کنڈیشننگ کا، وہ بھی اگر آپ سیکھ لیں اور خود کر لیں تو وہ سستا پڑتا ہے بجائے اس کے کہ کمپنی کو ہائر کریں اور ان سے چینج کروائیں، اونلی اگر آپ کو آتا ہے. یہ ہو گئی کچھ باتیں. اس کے علاوہ جب شروع میں آتے ہیں تو ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے، آپ اپنی کنٹری کو چھوڑ کے دوسری کنٹری میں آتے ہیں. اینڈ اگین اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا لائف اسٹائل کیسا تھا پاکستان میں. میں اپنی اگزامپل دوں گی کہ مجھے گاڑی چلانی آتی تھی، میں بہت سالوں سے گاڑی چلا رہی تھی، مطلب مجھے بیسک چیزیں پتہ تھیں کہ بیسک بینکنگ کیسے کرتے ہیں. پاکستان میں بھی بڑے مال ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کس طرح سے شاپنگ کی جاتی ہے. مطلب آپ یہ سب چیزیں آپ لرن اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اپنی کنٹری میں تو پھر دوسری کنٹری میں تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے یہ سب کچھ سیکھنے میں. اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایک بات آپ کو بہت ہی زیادہ کام آئے گی کہ یہاں پہ جو ہے نا خود سے بندہ جو ہے نا وہ اپنے مسئلے کو ریزالو کرتا ہے. اس کی اگزامپل ایسے دیتی ہوں کہ پاکستان میں ہم ہر ایک سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کیسے ہوگا، بھائی ذرا یہ رستہ بتا دیں. مطلب ہم کسی اور سے بھی سوال کرتے ہیں، اچھا تم نے بینک اکاؤنٹ کھولا تھا، کیسے کھولا تھا، یا پھر تم میرے ساتھ چلو میری ہیلپ کرو، یا اس طرح سے ہم کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. سو بیسکلی یہاں پہ آپ جو ہیں وہ ہر کوئی انڈیویجول جو ہے نا وہ ایز این انڈیویجول ہے، اینڈ دے ڈونٹ لائک کہ to be bothered. To be honest with you, nobody wants to be over here is like bothered by somebody constantly asking questions like یہ اگر آپ کسی کے پاس آئیں انیشلی، اگر آپ کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں تو obviously ہر کوئی ویلکم تو کرتا ہے، لیکن اگر آپ 100% ان پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے ہر چیز کے لیے اور وداؤٹ لرننگ اینی تھنگ، تو ایک طرح سے یہ اٹس فیکٹ کہ آپ پھر اس بندے پہ برڈن ہو جاتے ہیں. اور انڈیپینڈنٹ لائف یہاں پہ بالکل گزاری جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس معاشرے میں 18 سال کے بعد جو ہیں وہ بچے اپنا کماتے ہیں، کھاتے ہیں، گھر لیتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں اور یہ سب کچھ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جب بچے اتنے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہماری نظر میں 18 سال کا تو بچہ ہی ہوتا ہے، تو جب وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو سوچیں کہ ایک بالکل اڈلٹ جو اوور 18 ہے تو ان کی لوگوں کی جنرل ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو بیسک چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ایک چیز جو میں یہاں ایک اور بولنا چاہوں گی کہ یہاں ینگ لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ سیکھنے کی اور بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ کوئک لرن کر لیتے ہیں، لیکن جو بزرگ ہیں جو کہ ہمارے اولڈ ایج پیرنٹس ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہیں، وہ اس معاشرے میں ان کے لیے سروائیول بہت مشکل ہے. فرسٹ آف آل دا لینگویج بیریئر. اگر لینگویج آتی ہے تو پھر وہ جو ماحول جو پاکستان میں ہے، باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، وہ اس طرح کا ماحول یہاں پہ نہیں ہوتا بھی ہے، کریٹ کیا ہوا بھی ہے، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے. تو وہ آفٹر سم ٹائم اسٹارٹ فیلنگ لونلی انلیس کہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں ٹو گیٹ انوالو ان یور ہاؤس ہولڈ، یعنی کہ گارڈننگ کریں یا کوئی ہابی ان کو پش آن کہ آپ یہ کوئی اپنی ہابی کو لے کے چلیں. اور لاسٹلی
اسپیشلی جو یہاں پہ ینگ جنریشن اسپیشلی بوائز اگر آتے ہیں اوور 18، سو ریممبر ون تھنگ کہ یہاں کے قانون بہت زیادہ سخت ہیں، کہ ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ، رولز سے ریلیٹڈ، یعنی کہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کی طرح آتی جاتی لڑکی کو چھیڑ دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. اس کے لیے آپ جیل بھی جا سکتے ہیں آپ کے اگینسٹ میں. مطلب یہ پوری آپ کی جو آپ اسٹرگل کر کے آئے ہیں پاکستان سے، اگر وہی حرکتیں یہاں کریں گے نا تو پھر بالکل بھی آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. پہلے ہی آ کے اگر آپ پہ ایک پولیس کا کیس کا دھبا لگ گیا تو پھر جاب ملنا تک مشکل ہو جاتی ہے. سو لاسٹلی میں اس بات کو اس طرح سے اینڈ کروں گی کہ جیسا دیس ویسا بھیس. آپ کو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یو نو اگر آپ بہت کنزرویٹیو ہیں سو امریکہ از ناٹ فار یو، یا دوسری جو فارن کنٹریز ہیں وہ آپ کے لیے نہیں ہیں. تو آپ اسلامک کنٹریز کی ہی طرف کوشش کریں کہ جائیں. ہاں اگر آپ لبرل ہیں اینڈ یو کین ایڈجسٹ ان ٹو دس انوائرمنٹ سو آپ پھر آئیں، لیکن یہ سوچ کر آئیں کہ میں ایک ویری نیرو مائنڈڈ سوچ لے کر اگر سوسائٹی میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. وہ والی سوچ میں ایک ایگزامپل ایسے دوں گی کہ بیگم نقاب کرو، بیگم پردہ کرو، کرتے ہیں یہاں پہ لوگ، لیکن پھر وہ جو ان کی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ ڈپریشن کی مریضہ ہو جاتی ہیں. یہ تو میں نے ساری باتیں آپ کو ڈرانے والی اس والی ایپیسوڈ میں کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں بہت ساری پازیٹیوز بتاؤں گی. اینڈ آلویز جو بھی سوسائٹی گرو کرتی ہے، جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جنہوں نے اتنی گروتھ ہوئی ہے ان کی، وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ان کے پازیٹیوز بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو نیگیٹیوز. اور نیگیٹیوز ہم کریٹ خود سے کرتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. خود انسان کی سوچ، اس کا بیہیویئر، اس کا ایکٹ بعض دفعہ نیگیٹیو ہو جاتا ہے تو نیگیٹیو ہو جاتی ہیں معاشرے میں حرکتیں. تو اوور آل بہت ساری اچھائیاں ہیں یہاں پہ رہنے کی. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کہ میں جلد از جلد صحت یاب ہو جاؤں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.